بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصور خدا کے حوالے سے ایک بہت اہم سوال جو بہت ساری غلط فہمیوں کا باعث بنتا ہے وہ تقدیر کا مسئلہ ہے۔ یہ بات عام طور سے بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر ہر چیز پہلے سے معلوم ہے، اس نے ہر چیز پہلے سے لکھ رکھی ہے، تو پھر یہ آزمائش کیا آزمائش ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ پہلے سے بتا دیا ہے کہ وہ لوگ کون ہیں جنت میں جائیں گے اور وہ کون لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے، تو پھر اصل میں یہ تو ایک طرح کا جبر ہے، یہ ایک طرح کا خاص معاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیا، اور اس کے اندر انسان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اگر پہلے ہی سے تقدیر کو متعین کر دیا ہے تو پھر اس سارے کے سارے معاملے کو مول لینے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ظاہر ہے کہ ہر ذی شعور انسان کو فیس کرتا ہے جب بھی وہ مذہب پہ غور کرتا ہے، جب بھی وہ اس مسئلے پہ غور کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ محیط کل ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ پہلے کیا تھا، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ بعد میں کیا ہوگا۔ تو جب یہ سب کچھ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جب ہمیں تعلیم دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیریں لکھ دی ہیں اور اس تقدیر کے مطابق سارے معاملات ہوں گے، تو پھر یہ سوال واقعی ایک اہمیت اختیار کر لیتا ہے کہ پھر وہ وجہ کیا ہے کہ ہم اس مجبوری اور اس آزمائش سے گزریں جبکہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے۔ تو دیکھیے، اگر دو بنیادی باتوں کی طرف ہم دھیان دیں گے، ان پہ غور کریں گے، تو امید ہے کہ اس سے اکتا بھی کھل جائے گا، یہ سوال بھی حل ہو جائے گا اور اس سے کوئی غلط فہمی بھی پیدا نہیں ہوگی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور محض پیدا نہیں کیا، بلکہ یہ ہمیں خود معلوم ہے، ہمارا اندرون اسی گواہی دیتا ہے کہ کچھ جگہیں تو واقعی وہ ہیں کہ جہاں پہ ہم پابند ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے ماں باپ کون ہوں گے، ہم کس ملک میں پیدا ہوئیں گے، یہ وہ جگہیں ہیں جن کا ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی اپنی حکمت سے معاملہ کرتے ہیں۔ البتہ اس دائرے کے اندر اس سے ہٹ کے ایک اور دائرہ ہے جہاں پہ ہمیں آزادی وہ دیتے ہیں، اور آزادی کے ساتھ ہمیں اس کا اختیار ہے کہ ہم اچھائی کریں یا برائی کریں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اچھائی اور برائی کے حوالے سے ہمارے ہاتھ پکڑ لیے یا ان کے بارے میں پہلے سے طے کر دیا کہ فلاں لوگوں نے صرف اچھائی کرنی ہے، فلاں لوگوں نے برائی کرنی ہے، بلکہ یہ آپ کے اختیار پہ، ہمارے اختیار پہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس کو ہم فری ول کہتے ہیں۔ ہمیں اس کے بارے میں ایک آزادی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کیا کر سکتے ہیں، اور یہ معلوم ہے ہمیں کہ وہ مرضی جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو ہمارا اپنا ضمیر اندرون گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ یہ کام اپنے اختیار سے کر رہے ہیں، ہمارے اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی اس میں مجبوری نہیں ہے۔ اب جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے، جس کے بارے میں کہا کہ وہ محیط کل ہے، یعنی اس کا جو علم ہے وہ آل امبریسنگ ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ جنت میں کون جائے گا، وہ جانتا ہے کہ جہنم میں کون جائے گا۔ تو دیکھیے، اس کے بارے میں جو بات ایک لفظ میں سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کا جو علم ہے وہ ہمارے عمل پہ مؤثر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ تو ضرور معلوم ہے کہ فلاں اور فلاں لوگ جنت میں جائیں گے، فلاں فلاں لوگ جہنم میں جائیں گے، تاہم یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا جو علم ہے وہ ہمارے عمل کو ڈرائیو کر رہا ہے۔ یعنی اگر ہم اس جملے کو ایسے بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ فلاں اور فلاں شخص اچھے عمل کرے گا اور اس کے نتیجے میں جنت میں جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ اس تفصیل کے ساتھ ہے۔ اسی طرح سے یہ تفصیل بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات قطعی ہے کہ فلاں شخص جہنم میں جائے گا، تو اس کی وجہ نہیں ہے کہ اس کی تقدیر لکھ دی گئی ہے، اس کے مقدر جو ہیں وہ طے کر دیے گئے ہیں، بلکہ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آزادی دی ہے انسان کو اختیار کی، اس کو ایک شخص استعمال کرتا ہوا جب غلط کام کرے گا تو اس کے نتیجے میں جہنم میں جائے گا۔ چنانچہ اس تفصیل کے ساتھ یہ بات جو ہے وہ جاننی چاہیے۔ تو تقدیر کا مسئلہ اگر ہم اس پہلو کو جان لیں تو امید ہے کہ اس سے کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوگا۔ یعنی خلاصتاً دوبارہ سے میں عرض کیے دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ جانتے ہیں کہ فلاں آدمی جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا تو انہوں نے اس کو طے نہیں کیا، بلکہ آپ کی آزادی پہ چھوڑ دیا ہے۔ البتہ ان کے علم میں یہ ہے ضرور کہ کون شخص اچھائی کرتا ہوا یا اچھے اعمال کرتا ہوا جنت میں جائے گا، اور کون شخص اسی آزادی کو استعمال کرتا ہوا، اسی اختیار کو استعمال کرتا ہوا برے اعمال کرے گا اور پھر اس کے نتیجے میں جہنم میں پہنچ جائے گا۔ چنانچہ اس اللہ تعالیٰ کے جو علم کا معاملہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ علم جو ہے وہ آپ سے غلط کام یا صحیح کام کروا رہا ہے، بلکہ وہ علم یہ ہے کہ اس کو یہ معلوم ہے کہ کون لوگ اپنے اختیار اور آزادی سے اچھا کام کریں گے اور جنت میں چلے جائیں گے، اور کون لوگ اپنے اختیار اور آزادی سے برا کام کریں گے اور جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے علم محیط کا عام طور سے جب بیان ہوتا ہے تو درمیان کا ایک پریمس یا درمیان کا مقدمہ ہم نہیں بیان کرتے یا نہیں سمجھتے یا سوچتے، جس کی وجہ سے یہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ غالباً اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر اگر یہ طے ہے تو پھر ظاہر ہے کہ انسان کے پاس کوئی آزادی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ طے ہے کہ فلاں آدمی اپنی آزادانہ مرضی سے فلاں کام کرے گا اور اس کے فلاں فلاں نتائج نکلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ پوری بات جو ہے اس طرح سے موجود ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، تو ہر چیز کو تو جانتا ہے، مگر یہ جاننا ایسا ہی جاننا ہے کہ جیسے انسان کو مستقبل کے بارے میں علم ہو، اور وہ مستقبل کے بارے میں جس چیز کے بارے میں علم ہے اس کی اپنی آزادی پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ وہ اپنی آزادی یعنی وہ انڈیپینڈنٹلی موجود ہے، آزادی سے انسان عمل کرے گا، البتہ جو نتیجہ نکلے گا اور جو عمل کرے گا یہ پہلے سے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔
چنانچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقدیر کے مسئلے کے حوالے سے اگر ان دو وضاحتوں کو ہم جان لیں تو پھر بہت سارے مسئلے پیدا نہیں ہوتے. البتہ اس میں پھر ظاہر ہے بعض اور وضاحتیں ضرور ہیں جو کسی اور موقع پہ انشاءاللہ عرض کروں گا، مگر بنیادی طور پہ تقدیر کا مسئلہ اگر ہمیں سمجھنا ہوگا تو اس پہلو سے سمجھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ ہمارے عمل پر افیکٹ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمارے عمل کو ڈرائیو کرتا ہے، بلکہ ہمارا عمل انڈیپینڈنٹ ہے، اللہ تعالیٰ کا علم اس سے انڈیپینڈنٹ ہے. صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کو یہ تفصیل معلوم ہے پوری. اب جو ایک اور سوال رہ جاتا ہے وہ یہ رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر پہلے سے سب کچھ معلوم ہے تو پھر یہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس کو نتیجہ معلوم ہے تو اس نتیجہ کو معلوم رکھنے کے لیے تو پھر تو ظاہر ہے کہ کوئی ضرورت نہیں پیش آتی کہ وہ کائنات کو بناتے، چونکہ ان کو آخری نتیجہ اس کا ہر حال میں معلوم ہے. یہ وہ سوال ہے جس کو انشاءاللہ ہم کسی اور موقع پہ ٹیک اپ کریں گے، مگر بنیادی طور پہ جو تقدیر کا ایشو ہے اس کو میں نے کوشش کی ہے کہ تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے اس میں جو غلط فہمی پیدا ہوتی ہیں ان کو دور کر کے بیان کیا جائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.